اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بیماری سے شفا دینے والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا تو گھر کے اندر بڑی سے بڑی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ربیع الاول کے مہینے کا وظیفہ ہے اور آپ اس وظیفے کو ربیع الاول کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، بس کرنا ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ پچھلی دفعہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ انتہائی خوش ہیں اور ان کے گھر آباد ہیں۔ ان کے گھر کے اندر کوئی ذہنی تناؤ نہیں ہے، کسی قسم کی بیماری نہیں ہے اور تنگ دستی وغیرہ نہیں ہے۔ بے شمار معاملات ان کے درست ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ ہمارے پیارے نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سب بہن اور بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ایک دفعہ سب مل کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لیں، کیونکہ درود ایک ایسی نعمت ہے کہ جس دعا کے اندر شامل حال ہو جائے وہ کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو سب مل کر ایک دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ درود اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب میں دعا مانگتی ہوں تو سب آمین کہہ دیا کرو۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ جب یہ درود پڑھا جاتا ہے یا دعا مانگی جاتی ہے، اگر ایک بندے کی بھی دعا اللہ کے پاس منظور ہو گئی تو جتنے لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کی تقدیر نصیب بدل کے رکھ دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کا خاص اہتمام کیا کرو۔ اب اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ایک چٹکی نمک لینا ہے اور اس ایک چٹکی نمک کے اوپر 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت جس کا نام سورہ اخلاص ہے، اس کی تلاوت بھی سنتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دفعہ قل شریف سورہ اخلاص کو پڑھا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کے تہائی حصے کا ثواب حاصل کر لیا۔ اگر انسان 3 دفعہ یہ سورۃ اخلاص کو پڑھے گا تو پورے قرآن مجید کا ثواب ایک طرف، اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے اس کا ثواب ایک طرف، یہ بالکل اس ایکول ٹو، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ برابر ثواب ہے۔ دیکھو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے کیسا کمال کیا۔ یہ سب تحفے کس وجہ سے ملے؟ یہ اس وجہ سے ملے کہ ہمارے جو نبی ہیں، وہ ہمارے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، یہ خدا کی قسم ان کی صرف وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنی مہربانی اور اتنی ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں، ورنہ پورا قرآن مجید ایک طرف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھا جائے تو دیکھ لو کتنا ٹائم لگتا ہے پورا قرآن مجید پڑھنے میں۔ تو یہ سب کمال میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھ کر اول و آخر 11 مرتبہ
درود شریف پڑھنا ہے اور اس نمک کے اوپر اس کو دم کر دینا ہے۔ دم کر کے کسی کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے اندر کسی کونے میں کسی مقام پر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور یہ پھر وہیں پڑا رہے۔ انشاءاللہ اس کی اتنی پاور اور اتنی طاقت ہے۔ سورہ اخلاص اور ربیع الاول کا مہینہ، انشاءاللہ جس گھر کے اندر یہ نمک پڑا ہوا ہوگا، انشاءاللہ اس کے گھر کے اندر کسی قسم کی بڑی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیزوں میں شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ایک بار کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔